اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے اور پینے کے آداب چل رہے ہیں، یہ صرف کھانے کے آداب چل رہے ہیں، کھانے کے آداب کی سنت ہے، جس میں سے 70واں ادب بیان کر رہے ہیں کہ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ روٹی کے بعد انتظار کرنا نہ پڑے۔ نمبر 18، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ 19، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائیں۔ نمبر 20، رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتدا یعنی کھانے کی شروعات نہ کریں، بلکہ ایک کنارے سے کھائیں جو کنارہ آپ سے قریب ہو۔ 21 نمبر، اور جو کنارہ اس کے قریب ہے وہاں سے کھائیں۔ 22 نمبر، جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائیں، ہر طرف ہاتھ نہ ماریں۔ ہاں، اگر طباخ میں مختلف قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئی ہیں تو ادھر ادھر سے کھانے کی اجازت ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس لیے ادھر ادھر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 23، کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ دیکھیں یہ کتنی نبی پاک کی سنت ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے تقوی والے بہت عمل کرتے ہیں، لیکن کھانے کے معاملے میں بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے آرام سے پالتی مار کے بیٹھے کھاتے ہیں نا، خلاف سنت ہے۔ دونوں گھٹنے کھڑے کرنا، دونوں گھٹنے کھڑے کرنا، وہ لوگ سرین زمین پہ رکھنا، سرین کو زمین پہ رکھ کے ہاں نہیں، دونوں گھٹنے آپ کے چہرے کے سامنے ہونا، ایسے نہیں۔ پیر کے اوپر پیر رکھنا ضروری نہیں ہے، نہیں، انگوٹھے پر انگوٹھے رکھنے کی کوئی شرط نہیں۔ سرین زمین پہ نہیں رکھ سکتے تو نیچے پٹیا رکھ سکتے ہیں، نیچے پٹیا پٹا یا اینٹ رکھ کے اور پھر آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ گھٹنے کم سے کم سامنے رہے آپ سے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، کبھی بھی آدمی زیادہ کھائے گا ہی نہیں، آٹومیٹک وہ ایک تہائی کھائے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ پیٹ دبا رہے گا تو تکلیف ہوگی، ظاہر بات ہے آدمی کم کھائے گا۔ یا ایک پیر توڑ کے، ایک پیر بایاں پیر بچھائے، اس کے اوپر پورا وزن ڈالے، دائنا پیر کھڑا کر کے کھائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور عمل کریں۔ نمبر 24 اور 25 گرم کھانا نہ کھائے اور نہ کھانے پر تھوکے، نہ کھانے کو سونگھے۔ 3 چیزیں، نہ تو گرم کھانا کھائے، نہ کھانے کو سونگھے اور نہ کھانے کو پھونکے، یہ تینوں چیزیں منع ہیں۔ کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے، بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ، ایک دم چپ چاپ کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، زیادہ کھانا کھانے کے ٹائم کچھ نہ کچھ باتیں کرتا جائے، اور مگر بیہودہ باتیں نہ کرے بلکہ اچھی باتیں کرتا رہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جو جھوٹا نہ لگا رہنے دے، انگلیوں کو اس طرح چاٹ لے کہ جھوٹا اس میں باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 29، اور برتن کو انگلیوں سے پونچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں،
اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ اس پر ہم کو ایک لطیفہ یاد آیا کہ بیچاری ایک غریب عورت تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس نے پاتھا رکھی اور پاتھا میں اس کو بلایا ایک مولانا صاحب نے۔ مولانا صاحب آئے، ان کے سامنے کھانا چنا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، مولانا صاحب نے پہلے نمک سے شروع کیا، کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد پھر جب کھانا پورا ہونے لگا تو کہا بھائی کچھ میٹھا لے کے آؤ، کیونکہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ تو بیچاری بیوہ تو ویسی کمزور عورت تھی، لے آئی اسی طرح میٹھا آ گیا۔ اب میٹھا کھانے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں میٹھے کے بعد نمکین کھانا سنت ہے، لہٰذا کچھ نمکین لے کے آؤ۔ پھر وہ گئی، پھر اپنا کچھ لے آئی۔ اب نمکین کھانے کے بعد پھر بولا میٹھا، نمکین کے بعد میٹھا کھانا سنت۔ یہ 3-4 مرتبہ جب مولانا صاحب نے کیا تو بیچاری عورت پریشان ہو گئی۔ اتنے میں اتفاق سے اس کا لڑکا آیا۔ جیسے ہی لڑکا آیا تو لڑکے کو دیکھتے ساتھ ہی مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے یہ جو آیا؟ تو بیوہ نے کہا کہ اس کا نام فرض ہے، اس کا نام فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، سنت تم اس کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ تو ایسی سنت پہ ہمیں نہیں عمل کرنا ہے، ہم کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ سامنے والی کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے لحاظ سے ہم کو چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مطلب ہو گیا، نمک سے شروع کر دیا، نمکین کھا لیا، پھر آپ نے میٹھا کھا لیا۔ میٹھے کے بعد پھر چاکنے کے طور پر پھر چاہے وہی نمک آپ اپنی زبان پہ رکھ دیں، تو نمک پہ شروع کیا، نمک پہ ختم کیا، یہ ہو گئی سنت پہ عمل۔ اس طور پر اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی نبی پاک کی سنتوں پر عمل پیروی کا جذبہ عطا فرمائے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ، راستے اور بازار میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ یہ آج ہم لوگ کا شوق ہے نا، سرکار نے فرمایا ناپسند کیا، علماء نے فرمایا مکروہ، لیکن ہمارا آپ کا آج فیشن ہے، گھر میں نہیں باہر کھائیں گے، راستہ چلتے کھائیں گے، 4 لوگ دیکھیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اچانک اچھا خاصا آدمی کھاتا ہوا آدمی، اس کو کھانے سے جو چڑ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی وجہ وہی ہوا کرتی ہے کہ وہ زیادہ تر باہر کھانا کھاتا ہے، طرح طرح کے کھانے۔ اب باہر ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، اس میں غریب بھی ہوتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں۔ جس کی کیسی ٹھیک نگاہ ہے جو آپ پر پڑ رہی ہے، اور وہ گھور کے دیکھ رہا ہے آپ کو کہ کیسا عمدہ عمدہ کھانا آپ کھا رہے ہیں، ہم کو تو ایک سنگی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب اگر اس کی ٹھیک نگاہ آپ پر لگ گئی تو آپ کا پورا سمجھ لیجیے کھانا گیا، پھر وہ بھوکی لگنا ختم۔ پھر بات کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں تو بہت کھایا کرتا تھا، پہلے مجھ کو مچھلی بہت پسند تھی، اب مچھلی سے چڑ ہو گئی ہے، پہلے مجھ کو دہی بہت پسند تھا، اب دہی سے مجھ کو چڑ ہو گئی ہے، پہلے مجھ کو میٹھا بہت پسند تھا، معلوم نہیں کیا ہو گیا حضرت، اب میٹھا ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ باہر کھاتے ہیں، اگر باہر جو بھی کھاتا ہو اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً اس میں نظر لگ سکتی ہے۔ نظر ایسی چیز ہے کہ نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، اور نظر حق بھی ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا، جب مصر تشریف لے جا رہے تھے تو مصر میں جب جانے لگے، ان کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو وہاں کے بادشاہ تھے، لیکن 11 بیٹوں کو جب 11 بیٹے جانے لگے مصر میں، تو آپ نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ مصر کے محل میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ قرآن پاک میں ہے، اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ دروازوں میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ لوگوں کی نگاہ یکبارگی اکٹھا نہ پڑے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سے ایک شاندار، ایک سے ایک بڑھ کر برابر 12 بیٹے، 11 بیٹے چلے جا رہے ہیں، کس کے بیٹے، تو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر سے بچنے کے لیے آپ نے حکمت استعمال کی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ کسی کی بھی نگاہ یکبارگی تم پر نہ پڑے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نظر حق ہے۔
تو ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو ہمیشہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا چاہیے. پہلی چیز ہے کھانا، اس کو ہمیشہ چھپا کر ہی کھانا چاہیے، کھلے عام علیہ اعلان کھانا نہیں کھانا چاہیے. نمبر 2 دولت کو ہمیشہ چھپانا چاہیے. سمجھا؟ جو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں نا، بڑی بڑی گڈیاں لے کے پھینکتے، تو دکھا کے خرچ کرتے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کبھی بھی کسی کی جھیٹ نگاہ لگ سکتی ہے، تو وہ جو آئی ہوئی برکت ہے وہ ہم سے چھن سکتی ہے. تو دولت بھی پردہ چاہتی ہے، کھانا بھی پردہ چاہتا ہے، اور تیسری ہے عورت بھی پردہ چاہتی ہے. تین چیزوں کا بزرگوں نے حکم دیا کہ ہمیشہ ان کو پردے میں رکھنا چاہیے، تو آدمی امن امان چین سکون سے رہے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. اور ہم سب گناہگار خطاوار ہیں، ہم کو توفیق عطا فرما. اور اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کرنے کی طاقت عطا فرما، ہماری تائید فرما. اور مولا ہم سب کو ہمارے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کے امور میں اقوال میں صحت المسلم و برکتیں عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین.